بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ انڈیا سے ہے۔ انڈیا کے اندر اس وقت چندریان 3 کے لینڈنگ کا دن ہے اور لوگ ہر طرف خوشیاں منا رہے ہیں۔ مسجدوں کے اندر لوگ نماز پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں کہ منزل مقصود تک بڑی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں، اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہے۔ انڈیا چاند کے قطب جنوبی تک اپنا خلائی مشن اتارنے والا پہلا ملک بن کر تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا کی جانب سے چاند کے لیے روانہ کیا جانے والا چندریان 3 مشن ممکنہ طور پر آج شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر اترے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق چاند کے قطب جنوبی پر خلائی مشن اتارنے کی تازہ ترین کوشش دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ انڈیا کے خلائی تحقیقی ادارے اسرو کو اس مشن کی کامیابی کی امید ہے۔ چندریان 3، جس کا سنسکرت میں مطلب چاند گاڑی ہے، بدھ کو انڈیا کے مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے چاند کے قطبی جنوب کے سطح کو چھوئے گا۔ یہ مشن 14 جولائی کو انڈیا کے جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا اور 40 دن کے مکمل طویل سفر کے بعد یہ 23 اگست کو چاند کے جنوبی قطب پر اترنے کی کوشش کرے گا۔ بدھ کو انڈین اخبار ٹائمز آف انڈیا کے پہلے صفحہ کی سرخی کچھ اس طرح تھی: انڈیا چاند تک پہنچ گیا، جبکہ ایک اور اخبار ہندوستان ٹائمز نے لکھا کہ یہ چاند مشن کے لیے فیصلہ کن دن ہے۔ سابق انڈین اسپیس چیف کے سوان کا کہنا ہے کہ لینڈر کے ذریعے بھیجی گئی تازہ ترین تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کا آخری مرحلہ کامیاب ہوگا۔ انہوں نے AFP کو بتایا کہ اس سے کچھ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم لینڈنگ مشن کو کسی پریشانی کے بغیر مکمل کر سکتے ہیں۔ کیسوان نے مزید کہا کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے 4 سال قبل کی ناکامی کے بعد اصلاحات کی تھی۔ چندریان 3 مزید قوت کے ساتھ جائے گا۔ ہمیں اعتماد ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سب کچھ کسی رکاوٹ کے بغیر ٹھیک سے چلے۔ اسرو کے سابق سربراہ کیسوان کا کہنا تھا کہ انڈیا کی کوشش سائنسی علم میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ خلائی جہاز کا لینڈر وکرم گزشتہ ہفتے اپنے پروپلشن ماڈل سے الگ ہو گیا تھا اور 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہونے کے بعد سے چاند کی سطح کی تصاویر بھیج رہا ہے۔ لینڈنگ سے ایک دن قبل اسرو نے سوشل میڈیا پر بتایا تھا کہ لینڈنگ شیڈول کے مطابق ہو رہی ہے اور اس کا مشن کنٹرول کمپلیکس پرجوش ہے۔ 4 سال قبل 2019 میں چندریان 2 کی لانچ میں لینڈر ماڈیول چاند کی سطح سے 2.1 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ گیا تھا، تاہم لینڈر ماڈیول معمولی تکنیکی خرابی کی وجہ سے کریش کر گیا تھا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی شہری نے سزائے موت کے دن بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ سعودی عرب کے اندر ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو اپنے دشمن کو معاف کرنے کا کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے رابغ کمشنری کے مقامی شہری داخل سلیم البلادی نے اپنے بیٹے کے قاتل کو سزائے موت کے دن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق داخل سلیم البلادی نے بتایا کہ 9 برس قبل رابغ کمشنری میں میرے بیٹے کو آپسی جھگڑے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل کے رشتہ دار معافی کی درخواستیں کر رہے تھے، لیکن سعودی شہری کسی قیمت پر خون بہا لینے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے پر راضی تھے۔ ان کا کہنا تھا، جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اسے اسلامی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے قاتل کو میدان میں پہنچا دیا گیا تھا اور سزا دینے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ سعودی شہری نے اللہ کی رضا کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ ایک سیکیورٹی گارڈ کی کہانی ہے جو آپ کو اسکرین پر ایک بزرگ شخص کی تصویر دکھائی پڑ رہی ہوگی۔ سعودی عرب کے علاقے باحہ کے بزرگ شہری حسن الہلالی نے کہا کہ 68 سال قبل شادی کی اور چاندی کے 300 ریال حق مہر ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں اسکول میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ان کی تنخواہ 50 ریال ہوا کرتی تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت دمبا 2 ریال میں مل جاتا تھا، اونٹ وغیرہ بھی سستے تھے۔
اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے دبئی سے۔ دبئی میں ایئر کارگو سے نشہ آور ممنوعہ گولیاں اسمگلنگ کرنے کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی کسٹم نے ایئر کارگو سے اسمگل کی جانے والی 1,71,600 نشہ آور ممنوعہ ادویہ کی اسمگلنگ کی 2 کوششوں کو ناکام بنائی ہے۔ امارات کے سرکاری خبر رساں ادارے الیوم کے مطابق 96,600 ممنوعہ گولیاں اسمگل کرنے کی پہلی کوشش میں 3 پارسل بھیجے گئے تھے جن کا وزن 57 کلو گرام تھا۔ دوسری کوشش میں 75,000 کیپسولز 3 پارسل کے ذریعے اسمگل کیے جا رہے تھے جن میں نشہ آور مادہ بھرا ہوا تھا اور یہ کیپسول ممنوعہ ادویہ کی ضمن میں آتے ہیں۔ ان کا وزن 64 کلو گرام تھا۔ دبئی کسٹم کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی معاشرے کی صحت و سلامتی اور معیشت کے تحفظ کے لیے پہلی دفاعی لائن کے طور پر کام کرتے رہیں گے اور کسی بھی قسم کی نشہ آور شے کو ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے حوالے سے اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا کریں گے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے محکمہ انسداد منشیات نے سوشل میڈیا کے ذریعے منشیات فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ انسداد منشیات نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان 3 سعودی شہری ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک کی طرف سے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کے قریب شور کرنا خلاف قانون ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ اسکولوں، کالجوں اور ٹریننگ سینٹرز کے قریب شور کرنے سے طلبہ کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے، وہ تعلیم پر توجہ برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یہ عمل ٹریفک خلاف ورزی کے دائرے میں آتا ہے، جس کے لیے محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کے قریب شور شرابہ کرنے پر 300 ریال سے 500 ریال تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے مکہ مکرمہ سے۔ سعودی عرب کے اندر اس وقت بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، زیادہ آندھی طوفان کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آپ کو مکہ کی ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بارش ہو رہی ہے اور کتنی تیز رفتار میں ہوا چل رہی ہے کہ سامان وغیرہ روڈ پہ بکھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بھی ہوا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں منگل کو عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادت میں مصروف رہے۔ صحن حرم میں ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے۔ الاخباریہ کے مطابق مکہ کے دیگر علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش کی اطلاع ہے، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ یاد رہے موسمیات کے قومی مرکز نے منگل کو بارش اور گرد و غبار کی پیش گوئی کی تھی۔ واضح رہے حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام کے خدمت پر معمور متعدد سرکاری اداروں کے تعاون سے مسجد الحرام میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ، شکریہ۔